الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں ہو گئے تھے کوئی ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی، کچھ ذاتی مصروفیات تھیں اور کچھ طبیعت وغیرہ کی وجہ سے بھی نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، میں نے بولا اتنے دن ہو گئے تو کوئی ایسی بات آپ سے کی جائے ضرور، کہ ہم یا میں ہی کہوں کہ آپ جو ہیں وہ یا ہم سب جو بھی ہیں وہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں۔ مطلب دین کی طرف سے آنے کی میری مراد ہے ہم دین پر کیوں نہیں آ جاتے، اپنی زندگیوں میں دین کو شامل پوری طرح کیوں نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذرا کلیئر کر لیں ہم لوگ پہلے کہ وجوہات اس کی۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اس طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک، دو میں سے ایک، جو دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ان لوگوں کی دین کی طرف جو آنا ہی نہیں چاہتے کہ اصل میں آپ نے، میں نے، ان لوگوں نے خود، ان کے اطراف میں ہر طرح سے نا، انہوں نے خود بھی اور ہر طرح سے بھی، جو آس پاس لوگ ہیں انہوں نے بھی اور ان لوگوں نے خود بھی جیسا سوچ رہے ہیں دین کی طرف نہ آنے کا، انہوں نے اپنا آئیڈیل جو بنایا ہوا ہے نا، ان کے پچھلے لوگوں نے ان کے سامنے، ان کے بچپن میں اس طرح کی باتیں ان کے سامنے کی ہیں کہ ان کے لیے، کسی کے لیے آئیڈیل شاہ رخ خان ہے، کسی کے لیے آئیڈیل ٹام کروز ہے، کسی کے لیے رونالڈو ہے، کسی کے لیے بل گیٹس ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بہت سارے، مطلب آپ کسی کا بھی سیلیبریٹی کا نام لے لیں، کسی کے لیے ڈیوڈ بیکہم ہے، اور ایکس وائی زی 10 قسم کے آپ لوگوں کے نام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مارک زکربرگ ہیں، مطلب کوئی بزنس کے حوالے سے کسی کو، کوئی کسی کو کسی حوالے سے۔ لیکن آپ ان میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی آپ آئیڈیل دیکھیں گے نا، وہ ہر کوئی اپنے شوق کے حساب سے فیلڈ دیکھ لیتا ہے، کہ بزنس کا، کوئی ایکٹنگ کا، کوئی سنگنگ کا، کوئی اسپورٹس میں۔ لیکن ان سب لوگوں میں ایک چیز ضرور کامن ہے، اور وہ ہے پیسہ۔ پیسے کو ایک سکسیس کا معیار بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا اللہ کی نظر میں ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے تو زیادہ تر پیسے والوں کو وعیدیں ہی سنائی ہیں قرآن میں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور دوسری چیز انہوں نے کامن کیا ہے، فیم، پاور۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، تو انہوں نے آئیڈیل ان کو بنایا ہوا ہے۔ اگر ان کو یہ بات حقیقتاً سمجھائی جائے شروع سے ہی، یا اب بھی، وقت نہیں گزرا ہے بھلے کتنی بھی عمر ہو، کہ آئیڈیل کس کو بنانا ہے آپ نے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اگزامپل ہمارے لیے ہیں جن کو ہمیں کاپی کرنا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں، تو ہمیں ان کو کاپی کرنا ہے۔ تو وہ ان سے بہترین کوئی ہو ہی نہیں سکتا مخلوق میں۔ تو اگر آپ جتنا، آپ تھوڑا بہت بھی، ہر مسلمان تو جانتا ہی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا جانتے ہیں، ایک اپنے سامنے ایک وہ چیز رکھ لیں، اور ایک چیز آپ جس کو اپنا دنیا میں بولتے ہیں کہ سب کو پیچھے چھوڑ کرنا، اس کو مانتا ہوں یار یہ بندہ ہے جو کامیاب ہوا ہے، آپ کمپیریزن کر لیں، کر بھی نہیں سکتے آپ۔ یہ نہیں کہ آپ وہ بندہ فیل ہو جائے، کر ہی نہیں سکتے، اسٹارٹ ہی نہیں کر سکیں گے آپ کمپیریزن۔ آپ کا نہ ایمان گوارا کرے گا، اور دوسرا جو کوالٹیز وغیرہ کی بات آ جائے گی اس میں بھی پہلی بات میں ہی ختم، پہلی بات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم۔ تو ان کو جو ہے نا وہ صحیح راہ جو ہے نا وہ نہیں ملی۔ ہمیں اپنا آئیڈیل جو ہے نا وہ ہمیں پتہ اصل میں یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ یہ آئیڈیل ہے یہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ رہا میں۔ پہلے تو ہمیں یہ مطلب میں یہ بولوں، مثال دے رہا ہوں کہ میں اپنا مثال کے طور پہ آئیڈیل سمجھ رہا ہوں بل گیٹس کو مثال کے طور پہ، تو یہ ایلون مسک کو، کسی کو بھی، تو ایلون مسک یا بل گیٹس وغیرہ جو ہیں، میں اس کو اپنے سامنے رکھ رہا ہوں، تو مجھے پہلے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی ایلون مسک
یا بل گیٹس سے بہتر عمر بن خطاب یا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پہلے ایسے لوگوں کو، یا مجھے جو بھی ہے، جو بھی یہ سوچتا ہے کہ مجھے دین کی طرف نہیں آنا ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی آئیڈیل کو سلیکٹ کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے، کیسے کسی کو اپنا آئیڈیل سمجھو گے. یہ نہیں کہ دونوں میں بہتر کون ہے، پہلے یہ دیکھو کہ سمجھو گے کیسے، پھر خود بخود وہ انہیں کو سمجھے گا. اس کو زبردستی گن پوائنٹ پر نہیں بولنا ہے کہ نہیں آپ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، یا طلحہ، زبیر، خالد بن ولید، جتنے بھی صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آج مسلمانوں میں خاص کر یہ پاکستان، انڈیا وغیرہ کی طرف جو بر صغیر ہے، بنگلہ دیش وغیرہ، اس میں نوجوان نسل جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہی ہے. اور وہ ایتھیسٹ منہ سے نہیں بول رہی ہم ہو رہے ہیں، لیکن وہ 70% جو ان میں سے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، مطلب مسلمانوں میں سے 70% جو ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ 70% تعداد ہے ان کی ایتھیسٹ ہونے والوں کی. وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ ذہنی طور پہ یا اپنے قلبی اعتبار سے، اپنے اندر سے، ضمیر سے ان کے اندر سوال ایسے اٹھ رہے ہیں. اب جب وہ سوال پوچھتے ہیں تو ان کو کوئی جواب نہیں دیتا، اے چپ کیا سوال کر رہے ہو. ان کو جواب دیا جائے گا تو ان کو سمجھ میں آئے گا. اسی لیے میں ایسے لوگوں سے جو دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے، ان سے یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ کسی واقعی، میں نہیں کہہ رہا کسی عالم سے، ضروری نہیں ہے، عالم کے پاس بھی جائیں تو ایسا عالم دیکھیں جو واقعی دنیاوی اعتبار سے بھی انٹلیکچوئل انسان ہو. اور عالم کے پاس نہیں جاتے تو ایسے اسکالرز ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہو، آپ بہت سے ایسے لوگ لے سکتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، کوئی بڑی وہ نہیں کر رہا کہ اب کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے تو وہ کرے، یا میں کسی سے کر رہا ہوں تو کروں. بھائی کسی حد تک تو علم ہے نا اس کا، وہاں تک سمجھ میں آ گیا، اس سے آگے نہیں آ رہا تو پھر اس سے اوپر کی پرسنالٹی کے پاس چلا جائے. کسی کے پاس بھی چلے جاؤ، جو آپ کی اپروچ میں سب سے زیادہ، اس کو 2 لفظ بھی آتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری میں روایت ہے، بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچا دو بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. تو جس کو ایک آیت بھی آتی ہے اس کے بعد پہنچ جائیں. لیکن زندگی میں ایک دفعہ پرخلوص ہو کر پوری جان مار کرنا جاننے کی کوشش کریں کہ کیا حق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آپ انشاءاللہ پھر آپ اپنے آپ کو خود بولیں گے، جو میں خود کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے اب جا کر، کہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ میرا باپ مسلمان تھا، کہ بس مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں. میں اس لیے مسلمان ہوں کیونکہ میں اب جان چکا ہوں کہ یہ حق ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی. دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو آنا تو چاہتے ہیں دین کی طرف لیکن آ نہیں پا رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرپوک ہیں، جو ڈرتے ہیں. اور اس میں زیادہ طبقہ ہے جو میں یہ کہوں گا یوتھ سے باہر، مطلب یوتھ بھی نہیں، مطلب نوجوانی سے تھوڑا باہر آ چکا ہے. نوجوان بھی ہیں اس میں، ایسے بہت سارے نوجوان اب دین کی طرف آنا چاہتے ہیں. ایسے بہت میں نے دیکھا ہے، خود نوٹ کیا ہے کہ پچھلے کچھ جو دہائیاں تھیں ان سے بہتری آئی ہے، لیکن آنا چاہ رہے ہیں، آ نہیں پا رہے. بھلے وہ بڑھاپے میں ہو، کوئی ادھیڑ عمر میں ہو، کوئی 40 ہو، کوئی 30s میں ہو، کوئی 20s میں ہو، کوئی ڈزنٹ میٹر. مگر بات یہ ہے کہ وہ آ نہیں پا رہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہیں. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں وہ ڈرپوک کیوں ہے. دیکھیں، کوئی دین کی طرف آنا چاہتا ہے نا، نماز کی طرف آ جائے گا، روزے کی طرف بھی آئے گا، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب ہو جائے گا. لیکن دین کی طرف آنے میں آپ نے سنتوں کو فالو کرنا ہے، اور اس میں آپ کی جان جاتی ہے. یار میں ٹخنوں سے اوپر اپنی ازار رکھوں گا، جو بھی پینٹ یا شلوار، دھوتی وغیرہ بھی اگر آپ پہنے ہوئے ہیں، تہمت جسے کہتے ہیں، تہمت بھی باندھے ہوئے ہیں، تو ٹخنوں سے اوپر، اور سب سے بہتر ہے آدھی پنڈلی پر کرنا. وہ کرنے میں آپ کسی کی ولیمے میں نہیں جائیں گے سوٹ پہن کر. ٹھیک ہے، میں کسی کی ولیمے میں نہیں جاؤں گا سوٹ پہن کر. میں کسی کے ولیمے میں یا بارات میں یا جو بھی تقریب ہو، کسی کی دعوت ہو، کچھ بھی ہو، عید کی دعوت یہ وہ، میں سر ڈھک کر نہیں جاؤں گا، ٹوپی پہن کر نہیں جاؤں گا، امامہ باندھ کر نہیں جاؤں گا. دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جان جاتی ہے. زکوٰۃ تو دے دی جاتی ہے، ایسا بھی بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے سب کو. تو زکوٰۃ دینے کے بعد ہوتا ہے اصل کام. زکوٰۃ دے گا تو آپ کا مال پاک ہوا، بیچ میں آ گئے آپ کنجوسوں سے نکل کر، بس کنجوسوں کی سے ذرا سا باہر آ گئے. ابھی آپ سخی تو بہت دور ہے آپ سے، سخاوت تو بہت دور ہے. پھر جان جاتی ہے اللہ کے لیے سب کچھ دینے میں. پھر سب سے بڑی بات، اللہ کے لیے اپنی جان لگانا، وہ تو بہت بڑا کام ہے نا، کہ اللہ کے نظام کے لیے آپ بات کر لیں. اللہ ہم سب کو اس راستے میں قبول کریں. اللہ کے لیے آپ جان دینے کو تیار ہوں، وہ بہت بڑا معاملہ ہے. وہ تو خیر بہت آگے کی بات ہے، لیکن اس میں جاتی ہے جان، کہ یار میں ٹخنوں سے اوپر ازار رکھوں گا اپنی، یا میں داڑھی رکھوں گا. داڑھی کون دیکھے گا پھر مجھے؟
اور میں پردہ کروں گی شرعی، سب کچھ کورڈ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کوئی مجھے دیکھے گا نہیں، تو ہزاروں روپے پارلر میں جا کے اپنے منہ پر لگوانے کا کیا فائدہ؟ بڑی معذرت کے ساتھ بہت کم کوئی عورتیں ایسی ہوں گی جو پارلر اس لیے گئی ہیں کہ میرے شوہر کو میں اچھی لگوں، دنیا کو اچھا لگنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ تو میں خدا نخواستہ کسی کی کردار کشی نہیں کر رہا ہوں، کریکٹر اسیسنیشن نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہی ہے معاملہ۔ تو غیبت چھوڑنی پڑ جائے گی، تو پھر تو بیٹھک ہی ختم ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ڈرتے ہیں، جو اپنے اندر ایک اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ چیز کرنے میں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، میں کیسے کر جاؤں گا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو میں نہیں کر سکتا، میرے لیے تو بہت مشکل ہے یہ۔ مطلب میں کہیں غیبت ہو رہی ہے اور میں ایک دم 5-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھے لیول کے لوگ بیٹھے ہیں، سارے کارپوریٹ لیول ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں بولوں یار میں جا رہا ہوں، اللہ کو پسند نہیں ہے غیبت، بولیں گے بھائی پاگل ہے تو، کون سی دنیا میں رہ رہا ہے بھائی، دقیانوسی باتیں کر رہا ہے؟ جی دقیانوسی باتیں کر رہا ہوں۔ دقیانوس اگر آپ کہہ رہے ہیں تو دقیانوس مجھے ہونا پڑے گا، ورنہ میری قبر ملا دی جائے گی نا، بالکل، اللہ معاف کرے اس وجہ سے، تو وہ چیز کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال بات کا لب لباب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا جو بت ہے اسے توڑنا ہے۔ تو آج ہی ابھی یہ ویڈیو جب بھی آپ دیکھیں، یہ دیکھتے ہی ابھی اسی وقت بغیر سوچے سمجھے نا اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کر لیں کہ جو یہ چاہتا ہے میں دین کی طرف نہیں آؤں گا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ یار میں کیوں نہیں آیا آج تک، میں نے سوچا ہی نہیں کبھی ہے، وہ بھی کہ ابھی سے فیصلہ کر لیں کہ نہیں یار، روزانہ شیطان مجھے بڑا بار مارے گا، لیکن روزانہ کچھ بھی کر کے بھلے 10 منٹ دینے ہیں، لیکن یہ کام کرنا ہے، مجھے بات کرنی ہے کسی سے، مجھے ملنا ہے، ادھر ادھر خواری کرنی ہے، بھلے دوستوں میں ہو کچھ کہیں جانا پڑے، کچھ ہو، مجھے کرنا ہے۔ اللہ کی طرف ہونے کے لیے مجھے لوگوں سے بات کرنی ہے کہ یار مجھے میرا یہ سوال ہے، تمہیں کیا پتہ ہے یہ بات؟ اگر پتہ ہے تو بتا دو۔ اور جو ڈر رہے ہیں بھائی پھر تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ اگر آپ ڈر رہے ہو نا تو پھر آپ مسلمان نہیں ہو۔ مسلمان کو تو اللہ نے ڈر سے باہر نکالا ہے، اپنا سب کچھ اللہ کو دینا ہے، ڈرنا نہیں ہے اللہ کی طرف آنے میں۔ نہیں، پیسہ چلا جائے بھلے چلا جائے، اولاد چلی جائے، ماں باپ چلے جائیں، دنیا چلی جائے، اللہ نہ جائے، سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ ہے تو سب ہے، وہ راضی تو سب راضی۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ خلوص کے ساتھ اس صحیح کو قبول کرے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اگلی اس ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔